میں شہر کی ایک بہت بڑی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ مجھے مہینے میں 3 دن کی چھٹی ملتی تھی جب میں گاؤں اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے جاتا تھا۔ ان دنوں بارشیں ہو رہی تھیں، لیکن میں بہت خوش تھا کہ بارش کا موسم اپنے گھر میں ہی جا کر گزاروں گا۔ کمپنی سے چھٹی ہونے کے بعد 9 بجے میں شہر کے بس اسٹیشن پر پہنچا۔ بس جانے کے لیے تیار تھی۔ ہم سبھی مسافر اس بس میں سوار ہو گئے۔ آخری سٹاپ ہمارے گاؤں کا ہی تھا۔ سفر شروع ہوا تو بارش بھی شروع ہو گئی۔ بادل بہت زور سے گرجے، لیکن بس پوری طرح سے ہمیں ہماری منزل کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ جیسے ہی آسمان پر بادل گرجتے تھے، بجلی چمکتی تھی، تو بہت سے بچے اور خواتین چیخنے لگ جاتے تھے۔ بارش کی بوندیں برس رہی تھیں اور سفر کو اور بھی زیادہ دلچسپ بنا رہی تھیں، لیکن میرا دل ڈر سا گیا۔ گاؤں کی کچی گلیاں، کچے راستے کیچڑ سے بھر کے ہوں گے۔ کیسے جاؤں گا گھر؟ چلو کوئی نہیں، جیسے کیسے کر کے پہنچ ہی جاؤں گا۔ ہمارے گاؤں کے سٹاپ سے پہلے راستے میں بس کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ یا خدا، اب کیا ہوگا؟ اگر ابھی سے ہی بس خراب ہو گئی تو میں گاؤں کتنے بجے پہنچوں گا؟ گاؤں بھی خاصا دور تھا۔ سارے مسافر انتظار کرنے لگے۔ تبھی بس میں سے کچھ آدمی بھی نیچے اتر گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ ہم لوگ یہاں وہاں ٹہلنے لگے۔ پکا روڈ تھا۔ سڑک بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس راستے کے اوپر بارش کی وجہ سے ایسے لگ رہا تھا کہ پوری سڑک کی کسی نے صفائی کر دی ہو۔ ٹھنڈی ہوا جب چہرے سے ٹکرا رہی تھی تو ایک سکون مل رہا تھا۔ جلدی جلدی کنڈکٹر نے اور اس کے ساتھ 2 آدمیوں نے مل کر بس کا ٹائر چینج کیا۔ شکر ہے ان لوگوں نے ایک ایکسٹرا ٹائر اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اکثر گاؤں کے پرانے راستوں پر بس کے ٹائر پنچر ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ گاؤں سے بہت سے لوگ سوکھی لکڑی شہر لے کر جایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے کچھ نوکیلی لکڑیاں سڑک پر بکھر جاتی تھیں، جو کہ بعد میں کسی بھی بس کے یا گاڑی کے ٹائر کے نیچے اگر نوک ان کی آتی تھی تو ٹائر پنچر ہو ہی جاتے تھے، یا کبھی کبھار کوئی کیل یا پرانی لکڑی لگنے کی وجہ سے بھی ٹائر خراب ہو جاتے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد بس کا ٹائر چینج ہوا تو ڈرائیور نے ہارن بجایا اور کہا کہ جلدی سے سبھی مسافر اندر آ جاؤ، یہ علاقہ بہت زیادہ ویران ہے، یہاں پر اتنی رات کو کوئی بھی نہیں رکتا جہاں پر آپ لوگ رک گئے ہیں۔ ہم لوگ تو مجبوری سے رکے تھے، کون سا ہم لوگ پکنک منانے آئے تھے۔ خیر، بس میں سبھی سوار ہوئے۔ ایک دم سے پھر ٹھنڈی ہوا چلی اور ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی، لیکن اب طوفانی بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد جیسے ہی 2 گاؤں گزرے، اس کے بعد اب ہمارے گاؤں کی باری تھی۔ بس میں چند ہی لوگ رہ گئے تھے، میرے علاوہ 4-5 آدمی اور تھے، وہ بھی میرے گاؤں سے پہلے اتر گئے۔ اب ایک کنڈکٹر، بس ڈرائیور اور میں، ہم 3 لوگ تھے۔ مجھے بھی جا کر میرے گاؤں کے سٹاپ پر بس ڈرائیور نے اتار دیا۔ میں جو ہی سٹاپ پر اترا، ایک نظر میں نے چاروں طرف دیکھا۔ گھپ اندھیرا تھا۔ جو بس مجھے اتار کر گئی تھی اسے دور جاتا دیکھ کر میرے دل میں آیا کہ شکر ہے خیریت سے پہنچا تو دیا۔ میں نے ایک انگڑائی لی اور سفر شروع کیا کہ چلو اب گھر کی طرف چلتے ہیں، جا کر اپنے ماں باپ سے ملتا ہوں، دل کو سکون آ جائے گا۔ نیند بھی بہت زوروں کی آئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں کچے راستے کی طرف آ رہا تھا، بالکل اندھیرا تھا۔ میں نے موبائل ٹارچ آن کی اور اس کے ساتھ آگے جا رہا تھا۔ آس پاس کتوں کے رونے کی اور بھونکنے کی آوازیں پورے ماحول کو بہت ہی زیادہ ڈراؤنا بنا رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ بہت سے بھوت پریت اور چڑیلیں میرے راستے میں کھڑی ہیں۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ گاؤں کی یہ باہر والی سڑک جو ہے یہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے۔ یہاں پر کچھ پرانے برگد کے اور بیری کے ایسے درخت ہیں جن کے اوپر جنات رہتے ہیں۔ میں بہت ڈر گیا۔
چپ چاپ جا رہا تھا، تبھی ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے بھی کوئی چل رہا ہے۔ ہاں، میرے پیچھے کوئی تھا، قدموں کی آہٹ تھی، جبکہ بس نے تو صرف مجھے اتارا تھا۔ پھر میرے پیچھے آنے والا یہ کون تھا؟ میں فوراً سے کھڑا ہوا اور پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا، پورا روڈ خالی پڑا تھا۔ مجھے لگا کہ میرا وہم ہے، شاید اپنے ہی قدموں کی آہٹ سے میں ڈر گیا ہوں۔ اس کے بعد میں پھر چپ چاپ چلنے لگا۔ تبھی مجھے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی عورت رو رہی ہے۔ میں نے موبائل ٹارچ پہ دیکھنا چاہا تو کیا دیکھتا ہوں، جیسے ایک درخت کے نیچے سرخ لباس میں کوئی عورت بیٹھی ہے اور وہ رو رہی ہے۔ یہ کیا؟ اتنی رات کو یہ عورت کون ہے؟ یہ تو کوئی گاؤں کی عورت لگتی ہے، سرخ لباس والی، اتنی رات کو گاؤں سے باہر کیوں بیٹھی ہوگی؟ اللہ خیر کرے، کہیں کسی کے ساتھ کوئی مصیبت نہ بن گئی ہو۔ میں جیسے جیسے اس کے قریب بڑھ رہا تھا، اس کی آوازیں اور بھی بھیانک ہوتی جا رہی تھیں۔ مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا، میرا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ایک انجانا خوف میرے جسم میں اتر رہا تھا اور میرے پورے جسم میں جیسے ایک کرنٹ سی دوڑی۔ اس عورت نے اپنا پورا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ پہلے میں نے اسے بلانے کی کوشش کی، میں رکا اور میں نے کہا کہ آپ کون ہیں اور کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آپ گاؤں سے ہیں؟ میں گاؤں کی ہی طرف جا رہا ہوں، اگر آپ کو مدد چاہیے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ پھر سے رونے لگی۔ دوسری بار میں نے جب پھر پوچھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا بھی نہیں۔ میں نے سوچا کہ مجھے رکنا نہیں چاہیے، میں یہاں سے چلتا ہوں۔ میں جیسے ہی اس کو کراس کر کے آگے جانے لگا، ایک دم سے وہ رونے کی آواز خوفناک کہکے میں بدل گئی۔ وہ کہکے لگا کر ہنس رہی تھی، اتنی بھیانک آواز، مجھے ایسا لگا کہ میرے قدم رک گئے ہیں، تھم گئے ہیں، مانو جیسے کسی نے میرے دونوں پیر پکڑ لیے ہوں۔ چاہ کر بھی آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے فوراً سے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر اس جیسی 5 اور عورتیں بیٹھی تھیں، جن کے بھیانک چہرے تھے، سفید آنکھیں تھیں۔ وہ ساری کہکے لگا کر ہنس رہی تھیں۔ میری تو جان ہی نکل گئی، یہ سب کیا ہے؟ میں نے اپنے بڑے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ جب بھی کسی ویران راستے سے گزرو، جنات نظر آئیں تو فوراً سے آگ جلا لینا، وہ غائب ہو جائیں گے۔ میں اسموکنگ کرتا تھا، میں نے جلدی سے لائٹر نکالا، جو ہی لائٹر چلایا اس کی آگ جلی۔ اس کے شعلے کو دیکھ کر وہ سب غائب ہو گئیں، پلک جھپکتے سڑک ویران اور سنسان ہو گئی۔ میں نے فوراً سے وہاں پر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن بارش کی وجہ سے راستہ بہت زیادہ کیچڑ سے بھرا ہوا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس راستے پر بھاگ نہیں پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ پگڈنڈیوں کے ساتھ ہوتے ہوتے درختوں کا سہارا لے کر میں نے وہ سڑک پار کر لی۔ پھر آگے آبادی شروع ہو گئی۔ میں اکیلا اس پورے گاؤں میں اس وقت باہر تھا، باقی ہر کوئی اپنے گھروں میں تھا۔ کوئی پالتو جانور تک بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کتے بھی کہیں دور بھونک رہے تھے، شاید سنسان ویران گھروں میں کہیں چھپ کر بیٹھے ہوں گے، یا شاید درختوں کے نیچے بیٹھے ہوں گے۔ میرے علاوہ تو باہر سڑکوں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ میرے گھر کی گلی بھی شروع ہو گئی، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے گھر کی گلی شروع ہو گئی۔ میں فوراً سے اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا، جا کر دروازے پر دستک دی۔ میرے والدین بہت جلدی سو جایا کرتے تھے، 2 میری بہنیں تھیں، کہیں انہوں نے آواز سن لی۔ ابو کو جگایا اور کہا کہ باہر کوئی بول رہا ہے، کوئی دروازے پر ہے ابو، کوئی دستک دے رہا ہے۔ میں نے پھر سے دروازے پر دستک دی، ابو کی آواز آئی، کون ہے باہر؟ تو میں نے کہا ابو میں ہوں، دروازہ کھولیے۔ ابو گھبرا گئے کہ اتنی رات کو، اللہ خیر کرے، ٹھیک تو ہوگا۔ ابو نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ابو نے دروازہ کھولا میں جلدی سے اندر آیا اور میں نے دروازہ بند کر لیا۔ ابو نے کہا تم ٹھیک تو ہو؟ خیریت؟ بارش کے موسم میں آئے ہو، سب خیریت ہے نا؟ تو میں نے کہا کہ جی ابو جی سب خیریت ہے، بس پیدل چل کر آیا ہوں اس لیے تھوڑا تھک گیا ہوں، بارش کی وجہ سے راستہ بہت خراب تھا۔
مجھے 3 چھٹیاں تھیں تو میں نے سوچا صبح جانے کے بجائے آج رات ہی نکل پڑتا ہوں۔ مجھے ابو نے اندر بٹھایا، میری بہنیں امی بھی جاگ گئیں، وہ سب لوگ برآمدے میں سو رہے تھے۔ امی نے کہا کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا گاؤں کتنا دور ہے، تم نے کیوں رات کا سفر کیا؟ جانتے ہو نا گاؤں کی بیرونی سڑک پر بہت سے جنات ہیں، بہت سے لوگوں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں، تم نے بہت غلطی کی جو تم اتنی رات کو وہاں سے آئے۔ امی کی بات سن کر میں نے کہا کہ امی اللہ کا شکر ہے آ تو گیا ہوں نا۔ امی نے کہا کوئی حادثہ تو نہیں ہوا؟ میں نے کہا نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ منہ دھوئے، کپڑے بدلے، میری بہن میرے لیے کھانا لے کر آئی، میں نے گرم گرم کھانا کھایا، چائے پی، امی ابو سے کچھ دیر باتیں کی اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ بھلے میں نوکری کرتا تھا لیکن میرا کمرہ ہر روز صاف کیا جاتا تھا، میری چیزوں کو ہر روز ترتیب سے رکھا جاتا تھا، کیونکہ میں جب بھی واپس آتا تھا اپنی چیزوں کو ضرور دیکھتا تھا، مجھے ان سے پیار تھا۔ اپنے بستر پر لیٹ کر میں وہ سارا راستہ، اس راستے پر ہونے والے وہ سارے واقعات اپنی نظروں میں لا رہا تھا۔ وہ کون تھی؟ شاید وہی مخلوق تھی جس کا بسیرا ان درختوں پر ہے۔ اگر میں آگ نہ جلاتا، لائٹر آن نہ کرتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا، شاید وہ میرے اوپر حملہ بھی کر دیتی۔ انہی سوچوں میں گم میں سو گیا۔ رات کا کہیں پچھلا پہر تھا، ایک دم سے مجھے ایسا لگا میرے پیروں کی طرف سے کوئی بہت ٹھنڈی چیز میرے جسم میں اتر رہی ہے۔ میری آنکھیں کھل گئیں، ایک کالے لباس والی عورت میرے کمرے میں کھڑی تھی میرے پیروں کی طرف، اس کی آنکھیں سفید رنگ کی تھیں۔ میں چیخیں مارنے لگ گیا۔ میری چیخو پکار سن کے میرے گھر والے آ گئے اور کہنے لگے کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا امی جلدی سے لائٹ چلائیں، یہاں پر کوئی ہے، میرے پیروں کی طرف کوئی عورت کھڑی ہے۔ امی بھی بہت ڈر گئی۔ امی نے جلدی سے لائٹ آن کی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میرے پیروں کی طرف گیلے پیروں کے نشان تھے، صرف اور صرف 3 پیروں کے نشان، جیسے کمرے سے کوئی ننگے پاؤں چل کر اندر آیا ہو، اور بہت لمبی نوک تھی۔ امی نے کہا تمہیں کہا تھا نا کہ گاؤں کے اس راستے کے اوپر رات کے وقت مت آنا، تم نے بہت غلطی کی، بتاؤ کیا ہوا تھا راستے میں؟ میں نے کہا امی میں نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا تھا، ایک سرخ لباس والی عورت بیٹھی رو رہی تھی، میں اس کے پاس سے گزرا، میں نے اسے بلایا بھی، اس نے جواب نہیں دیا، تبھی رونے کی آواز کہکوں میں بدل گئی۔ آپ جانتی ہیں پیچھے پلٹ کر دیکھنے پر وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی، میں نے فوراً سے لائٹر جلایا تو وہ غائب ہو گئی۔ امی کہنے لگی دوبارہ کبھی بھی غلطی مت کرنا رات کا سفر کرنے کی، ہمارے گاؤں کی باہر والی سڑک بہت ویران ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اپنی زندگی کی حفاظت کرو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم ایک آسان زندگی گزارو؟ جانتے ہو نا یہ جنات کسی پر اثر انداز ہو جائیں، جیسے ہی صبح ہوگی مولوی صاحب کے پاس جانا، وہ تمہیں دم کریں گے۔ تمہارے کمرے میں اس مخلوق کا نظر آنا یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، ایسا کرو کمرے کی بتی جلنے دو اور دروازہ کھلا رہنے دو، ہم لوگ باہر برآمدے میں ہی سو رہے ہیں، اگر پھر سے کچھ ہوا تو باہر آ جانا، برآمدے میں چارپائی بچھا دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی، میں ٹھیک ہوں، شاید میں ڈر گیا ہوں گا یا میرا وہم نہ ہو گئی۔ امی کو میں نے وقتی طور پر ٹال دیا، میں پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مجھے ایسا لگا میرے سر کی طرف کھڑا ہو کر کوئی بول رہا ہے۔ وہ آواز بہت ڈراؤنی تھی، ایک عجیب سی آواز، کسی عورت کی بہت بھاری آواز۔ میری آنکھ پھر سے کھل گئی، کمرے کی بتی بجھ چکی تھی، میں فوراً سے اٹھا، برآمدے میں اور امی سے کہا کہ امی مجھے باہر سونا ہے، یہاں پر مجھے باہر سونا ہے، مجھے کوئی اندر ڈرا رہا ہے، میرے کمرے سے آوازیں آ رہی ہیں۔ تبھی ابو نے اپنے ساتھ میری چارپائی بچھا لی۔ صبح ہوئی تو ابو مجھے لے کے مولوی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے دم کیا اور کہا کہ یہ ڈر گیا ہے، اس کے اوپر کچھ حسیب کا اثر ہو چکا ہے اس ویران راستے کا۔ پھر انہوں نے مجھے دم کیا اور کہا دوبارہ غلطی سے بھی رات کے وقت اس راستے سے اکیلے نہیں آنا، وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں، اور رات کو مشہور ہے کہ وہاں پر سرخ لباس میں ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے۔ بہت بار اس نے بس ڈرائیورز کو بھی روکا ہے، وہ راستے پر بھی نکل جاتی ہے، وہاں پر ایک بھیانک پچھل پیری بھٹکتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جی بہتر
میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ گاؤں میں میرے کچھ دوست بھی تھے، انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ گاؤں کے بہت سے لڑکوں کے ساتھ اس راستے پر حادثات ہوئے ہیں۔ وہی عورت کبھی خوبصورت روپ میں نظر آتی ہے تو کبھی بھیانک چہرے میں۔ وہ واضح طور پر پکارتی ہے، آواز دیتی ہے، قریب جاؤ تو اس کا چہرہ بہت بدنما ہو جاتا ہے۔ الٹے پیروں والی پچھل پیری جو گاؤں کے اس کچے راستے پر رہتی تھی۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ سبھی سننے والوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ رات اکیلے کسی سنسان راستے سے مت گزریں، کیونکہ آپ کے پیچھے سے آنے والی آہٹ کسی انسان کی نہیں بلکہ کسی غیر مرئی مخلوق، کسی پچھل پیری یا کسی بھوت پریت کی بھی ہو سکتی ہے۔